پشتو بول رہے ہو؟ اس نے حیرت سے افق کو دیکھا۔ ارے نہیں، یہ تو ایمبیسی والوں نے 2-4 لفظ دیے تھے۔ تم اس سے کہو صبح یہ گھوڑا لے کر آئے، میں اس پر سواری کروں گا۔ پریشے نے یہ جاننے کے بعد اس گھوڑا بان جس کا نام امیر حسن تھا کو اردو آتی ہے اس تک افق کا پیغام پہنچایا، ورنہ پشاور اور اس کے آگے لوگوں کی اکثریت اردو سے نابلد تھی۔ آج ہمارے ٹرپ کا آخری دن ہے، کل واپسی ہے، سو آج رات ہم کیمپ لگائیں گے۔ گھاس پر ایک ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنے بیگ باکس کسی بوجھ کی طرح ایک طرف رکھتے ہوئے پریشے نے کہا، اور میرے پاس منا پلی بھی ہے، وہ بھی کھیلیں گے۔ بس یہ ٹورسٹ یہاں سے چلے جائیں پھر یہ پورا سبزہ ہمارا۔ اور ہاں افق بھائی، آپ نے پریشے کو ڈیر بھی دینا تھا۔ میں تو بھول ہی چکا تھا۔ وہ کوہنیوں کے بل گھاس پر نیم دراز تھا، بفرل اس کے چہرے اور کیپ سینے پر رکھی تھی۔ اس کی شرٹ سامنے سے ابھی تک گیلی تھی۔ تو پھر کیا ہے آپ کا ڈیئر؟ پری کے لاکھوں گھورنے پر اگر وہ بھول چکا تھا تو تم بھی جانے دو، ارسا کہہ اٹھی۔ ایسا ہے پریشے جہاں زیب، آپ کل صبح ہمیں مادھو ڈنڈ سے مچھلیاں پکڑ کر دیں گی جو میں خود لوں گا، اور ہم بھی کھائیں گے۔ ہاں بالکل۔ وہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری اسے دیکھتا رہا۔ پریشے نے شاندیں اچکائے۔ پکڑا دوں گی۔ کنڈیاں ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس سب ہے میڈم۔ پھر جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا اور سورج کی کرنیں ماہو ڈنڈ کے پانیوں سے روٹ کر روپوش ہونے لگی اور سیاحوں کی گہما گہمی ماند پڑنے لگی، تو ایسے میں وہ چاروں کھلے آسمان تلے گزارنے والی رات کی تیاری کرنے لگے۔ اپنے بیگ، کیمپنگ کا سامان، ہنستے بولتے باتیں کرتے خیموں کے پولز اور جوائنٹ سیٹ کیے، ان پر شیٹ ڈالی، سلیپنگ بچھائے اور خود خیموں کے ایک طرف کھلے آسمان تلے دھارا بنا کر بیٹھ گئے۔ درمیان میں امیر حسن کے توسط سے منگوائی لکڑیوں سے آگ جلائی گئی تھی۔ میں بینکر ہوں۔ بینکر کم پلیئر، ارسا مینا پلی کا بورڈ اور کارڈ وغیرہ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ الاؤ کے ایک طرف وہ اور نشا تھی، دوسری طرف پری اور افق نے مینا پلی کا بورڈ درمیان میں ہی آگ کے قریب کسی طرح ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ مینا پلی جیسی گیم میں گھنٹے منٹوں کی طرح گزرتے ہیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ پکارڈلی کس کی ہے؟ پریشے کی گھوٹ پہلے رنگ کی پکارڈلی پر آئی تھی۔ اس کے اپنے پاس 4 زمینیں تھیں۔ قسمت اتنی خراب کہ ہر باری پر وہ افق یا نشا کی کسی زمین پر چڑھ جاتی یا پھر سیدھی جیل جاتی۔ میری ہے، نشا نے مطلوبہ بتایا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے چند پاؤنڈز نکال کر اسے تھمائے۔ افق نے نظر اٹھا کر اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، پھر دھیرے سے اپنے کارڈ میں سے آکسفورڈ اسٹریٹ کا گرین کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پریشے نے چونک کر اسے دیکھا۔ رکھ لو، ابھی نشا اس پر آئے گی تو تم اسے یہ کرایہ لے لینا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ پریشے نے چور نظروں سے الاؤ کے اس پار بیٹھی ارسا اور نشا کو دیکھا، وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ شکریہ، اس نے جھٹ کر کارڈ رکھ لیا۔ نشا کی گوٹ ریجنٹ اسٹریٹ پر آئی، ارسا کی فیئر پر، پھر نشا کی کنگ کراس اسٹیشن پر، اور وہ افق کی زمینیں تھیں، مگر وہ بڑے حق کے ساتھ یہ وصول کرتی رہی۔ میرا خیال ہے یہاں کوئی بے ایمانی کر رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ارسا کو تب احساس ہوا جب وہ واٹر ورکس پر آئی اور پریشے نے کرایہ مانگا۔ یہ واٹر ورکس اور الیکٹرک کمپنی تو افق بھائی آپ کی تھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں بینکر ہوں۔ پری نے قدرے بکھلا کر افق کو دیکھا۔ اوہ ہو ارسا، میری کہاں تھی؟ میری تو صرف الیکٹرک کمپنی تھی۔ پری آپ بھی ذرا کارڈ نکال کر دکھائیں واٹر ورکس کا۔ اس کا انداز قطعی تھا، پریشے پکڑی جا چکی تھی، اس کا کارڈ افق کے پاس تھا۔ کیا کرتی ہو ارسا؟ پری جھوٹ تھوڑی بول رہی ہے، میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے یہ زمین خریدتے دیکھا ہے۔ گناہ گاروں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ پری آپا مجھے کارڈ دکھائیں۔ وہ بس ضد تھی۔ ارسا تمہاری گردن پر کوئی کیڑا چل رہا ہے۔ افق نے فلمی اور 3rd کلاس حربہ آزمایا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ ارسا کارڈ چھوڑ کر گردن جھاڑنے لگی۔ کیڑا کدھر ہے؟ ابھی تک تمہاری گردن پر بیٹھا ہے، کتنا خون پی چکا ہوگا اب تک تمہارا۔ ویسے گروپ کیا ہے؟ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہا تھا۔ صرف پریشے کو بچانے کے لیے اس نے ممانعت سے افق کو دیکھا۔ الاؤ کی زرد روشنی اس کے چہرے کے نقوش کو مزید تیکھا بنا رہی تھی۔ اے پازیٹیو؟ اور نہیں ہے کیڑا؟ اے پازیٹیو؟ میرا او نیگیٹیو ہے۔ وہ یوں ہی بولا تو مجرموں کی طرح گردن چکائے بیٹھی پریشے نے چونک کر سر اٹھایا۔
سیف کا بھی او نیگیٹو ہے۔ اس نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبا لی۔ نشا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سیف کون؟ افق نے تجسس سے نہیں، محض ارسا کی توجہ واٹر باکس کی والی بات سے ہٹانے کو پوچھا تھا، اور اب وہ پری کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی ڈائس ہاتھ میں لیے باری کرنے لگا۔ مگر جواب تو پری کو دینا ہی تھا۔ نشا نے خاموش نگاہوں سے التجا کی تھی کہ وہ چپ رہے، لیکن اس کو ہر صورت افق کو وہ بتانا تھا جو بتانے کا اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ سیف میرا کزن ہے، پھوپھو کا بیٹا، اور میرا۔ وہ لمحے بھر کو رکی، افق کی ڈائس کھیلتی انگلیاں تھمی۔ اس نے گردن اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے پریشے کو دیکھا۔ اور میرا منگیتر بھی۔ 3 ماہ بعد میری اس سے شادی ہے، بہت پراعتماد انداز میں اس نے کہا۔ وہ جو کچھ کہنے لگا تھا یکدم رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت در آئی، پھر الجھن، اور بالآخر واضح بے یقینی۔ پل بھر کو مادھوڈنڈ کے کنارے اس وسیع ریز سبزہ زار میں سکوت چھا گیا۔ اونچے الاؤ سے چنگاریاں نکل کر فضا میں گم ہو رہی تھی۔ آپ انگیجڈ ہیں؟ واٹر باکس کو بھول کر بے یقینی سے ارسا اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، 3 سال سے۔ اس کے دل سے کوئی نادیدہ بوجھ ہٹ گیا تھا، مگر پھر افق کا زرد چہرہ دیکھ کر اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اچھا، وہ سنبھل گیا، اور پھر اپنی نگاہیں ہاتھ میں پکڑی ڈبیا پر مرکوز کیے، جیسے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ پھیکی مسکراہٹ۔ مبارک ہو تم کو۔ تم نے کبھی بتایا نہیں۔ تو تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ گڈ۔ تو کیا کرتا ہے وہ؟ وہ رکا۔ وہ سیف، وہ اپنے لہجے میں کچھ ٹوٹنے کا کرب نہ چھپا سکا تھا۔ بزنس؟ ہاں، ویری نائس۔ افق نے ڈبیا رکھ دی۔ اسے شاید بھول چکا تھا کہ اس کی باری تھی۔ الاؤ کے اس پار نشا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اداس تھی، پریشے سمجھ سکتی تھی، مگر اس کو ہر صورت میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی اگر تھی تو ختم کرنی تھی۔ لکڑیوں میں سے بار بار چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ چلیں گیم دوبارہ شروع کریں۔ ارسا کی لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ کل کھیلیں گے، اب سوتے ہیں۔ نشا نے افق کی مشکل آسان کر دی۔ وہ غالباً وہاں سے ہٹنا چاہ رہا تھا۔ نشا کے کہنے پر کارڈ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ واٹر باکس کا کارڈ سب کے سامنے ہی تھا، مگر کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے گاز پر رکھی اپنی ہیل ٹو طیب اردگان والی کیپ اٹھائی اور اس سے دور جھیل کی طرف چلا گیا۔ صبح آبشار پر میں نے آئی ایم سوری پریاپی، وہ میرے منہ سے یوں ہی غلطی سے نکل گیا۔ میں نے صرف مذاق کیا تھا، مجھے نہیں علم تھا کہ آپ انگیجڈ ہیں، ورنہ آئی ایم سو سوری پریاپی۔ تذبذر اور شرمندگی اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ اٹس اوکے ارسا، میں نے برا نہیں مانا، تم یہ گیم سمیٹ لو۔ تھینکس۔ بے دلی سے گیم سمیٹ کر ارسا اپنے خیمے کی طرف چلی گئی۔ پریشے نے گردن موڑ کر افق کو دیکھا۔ وہ جھیل کے کنارے سر جھکائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، خاموشی سے آہستہ چل رہا تھا۔ صبح وہ کتنا خوش تھا، اور اب بھی اس کے ساتھ مل کر بے ایمانی کرتے ہوئے وہ کتنا حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ پھر ایک لفظ منگیتر سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ کیوں غائب ہو گئی تھی؟ پریشے نے گہری سانس لے کر گردن سیدھی کی۔ نشا شکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی، اور کشمیر سے آنے والی سرد ہوائیں ان کے خیمے کے کپڑے کو پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ سلیپنگ بیگ میں چت لیٹی خیمے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ پری، باہر سے کسی نے اسے پکارا تھا۔ وہ یکلخت اٹھی۔ پکارنے والا افق تھا۔ اس نے سلیپنگ بیگ کھولا، قریب پڑا ہیڈ اٹھایا کر سر پر رکھا، اور خیمے کی زپ کھول کر باہر نکل آئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کچھ دیر اکٹھے واک کرتے ہیں۔ کچھ کہے بنا افق کے ساتھ گھاس پر چلنے لگی۔ وہ دونوں ایک ہی انداز میں سر جھکائے گھوم رہے تھے۔ پریشے نے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ جیبوں میں تھی۔ کیسا ہے وہ تمہارا منگیتر؟ چلتے چلتے بغیر تہمید کے افق نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں عجیب بے بسی اور شکست خوری تھی۔ اچھا ہے سیف، اس نے پل بھر کو سوچا۔ امیر ہے، ہینڈسم ہے، ویل مینرڈ ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ چلتے چلتے جھیل کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ رات کے اس پر پھر وہاں اچھائی خاموشی، ان پہاڑوں سے جنگلی جانور سے کے بولنے کی آواز چی رہی تھی۔ مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تھا وہ اچھا ہے؟ اچھا بہت عجیب ہوتا ہے افق، ایک ظالم جابر بادشاہ اپنی رعایا کے لیے جتنا برا ہوتا ہے، یہ سب 100 پورے ہونے کی خوشی میں ہنس رہے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، پھر ہم اسے کیا کہیں؟
برا یا اچھا، یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے شاید میں تمہیں یہ نہ بتا سکوں کہ وہ اچھا ہے یا نہیں۔ البتہ پسند ناپسند کی بات اور ہوتی ہے۔ وہ جھیل کے کنارے گھاس پر بیٹھ گیا، پریشا بھی اس کے بائیں طرف اسے ذرا پیچھے گھاس پر گھٹنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنا کر اس پر تھوڑی ٹکائے بیٹھ گئی۔ برفیلی تیز ہوا اس کا ہیڈ اڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو؟ وہ سامنے چاندنی میں نہائی جھیل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، پاپا کو بہت پسند ہے، انہوں نے منگنی سے پہلے میری مرضی نہیں پوچھی تھی، پھپھو نے رشتہ مانگا، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ تم ہمارے ہاں کے رشتوں کی بلیک میلنگ کو نہیں جانتے۔ پاکستان میں رسم و رواج کی ترکی سے بہت مختلف ہیں۔ یہاں اگر رشتہ مانگنے پر کسی پھپھو، چاچا، ماموں کو انکار کر دیا جائے تو وہ انا میں آ کر خون کے رشتے تک توڑ دیتے ہیں۔ پھپھو کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ پاپا کی اکلوتی بہن ہے، پاپا کا واحد خونی رشتہ جو اس دنیا میں ہے۔ اس وقت شاید انکار بھی کر دیتی، مگر جب سیف کا رشتہ آیا تھا تو وہ ملی طور پر اتنا مستحکم ہو چکا تھا کہ پاپا سے تعلق توڑ لینا ملی مدد کے لحاظ سے کوئی گھاٹے کا سودا نہ ہوتا۔ پھر وہ پاپا کو بہت پسند ہے اور میں پاپا کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ وہ گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی، وہاں ہر سو جگمگاتے تارے بکھرے تھے۔ جمادی الثانی کی آخری تاریکیوں کا ہر پل گھٹتا چاند پوری جھیل کو چمکا رہا تھا۔ تمہیں کبھی نہیں لگا کہ تمہاری زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا آئے گا جو تم سے محبت کرتا ہوگا، جس کو دیکھ کر تمہیں یہ لگے گا کہ یہی ہے جس کا ساتھ تمہیں عمر بھر کے لیے چاہیے؟ پریش نے مخمون مسکراہٹ کے ساتھ اس کی چوڑی پشت اور جھکے سر کو دیکھا۔ بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں افق، ارسلان، اتنی دیر سے کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ تو جو لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں، ان کو آپ اپنی ترجیحات میں کس مقام پر رکھتی ہیں ڈاکٹر پریش جہاں زیب؟ پری نے چونک کر اسے دیکھا، گردن اس کی طرف موڑتے سختی سے لب پیچھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، شکوہ کرتی خفا آنکھیں، طنزیہ لہجہ، وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میرے نزدیک ہر فرد کی اہمیت ہے۔ تیز ہوا کا جھونکا اس کا ہیڈ اڑا کر لے گیا۔ وہ بات روک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا ہیڈ، چند قدم دور جا کر اس نے گاز پر بڑا ہیڈ اٹھایا، وہ بھی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ چلو خیر، جانے دو، تم منگنی شدہ ہو تو کیا ہوا، ہمارے درمیان ایک اور تعلق تو ہے ہی۔ وہ چونکی، وہ کیا؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہم اچھے دوست تو ہیں نا؟ وہ ایک دم پھر سے پرانا افق ارسلان لگنے لگا تھا، وہی پرانا ہنسمکھ اور اپنا اپنا سا۔ ہاں وہ تو ہیں، وہ کھل کر مسکرائی۔ تو پھر تم اس اچھے دوست کے ساتھ رکا پوشی آ رہی ہو نا؟ پھر سے پرانے موڈ میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں ماہوڈن جی پر چمکتے پانیوں کے کنارے ٹہلنے لگے۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے، مجھے پاپا کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ بہت کنزرویٹو ہیں کیا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس لحاظ سے تو وہ بہت لبرل ہیں۔ اچھا پھر 4 سال پہلے میں اسپائٹنگ کی ایکسپیڈیشن پر گئی تھی، بنیادی طور پر ملٹری ایکسپیڈیشن تھی، پاکستان نیوی کی۔ میں ایکسپیڈیشن کے ڈاکٹر کے طور پر یوں ہی ساتھ فٹ ہو گئی تھی۔ وہ بتا کر ہنسی، بہت منتیں کی تھی نذیر صاحب کی، انہوں نے ایڈجسٹ کروایا تھا مجھے پاک نیوی کے ساتھ۔ ہم نے بڑے کم وقت میں اسپائٹنگ کو سرف بھی کر لیا، مگر واپسی پر چوٹی سے چند فٹ دور سے گر گئی۔ میرا بایاں کندھا بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد پاپا نے میری کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی۔ وہ میرا اسکردو سے آگے کرا کرم کا پہلا تجربہ تھا اور میں اور کرنا چاہتی تھی، پر پاپا اجازت نہیں دیتے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میں گر نہ پڑوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم کیوں گرو گی؟ اپنا بہت اپنائیت سے افق نے کہا۔ یہ بات تم میرے پاپا کو نہیں سمجھا سکتے۔ کوشش تو کر سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ گھبرا کر تیزی سے بولی، پھر فوراً اپنی کیفیت کو چھپا کر وضاحت کرنے والے انداز میں کہا، وہ نہیں مانیں گے، اس قصے کو چھوڑ دو۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اگر زیادہ پرسنل نہیں ہو رہا تو ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تم نے کبھی بتایا نہیں تم کہاں رہتی ہو مری میں؟ ہم نے شاید اپنے بارے میں ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں بتایا افق، وہ مسکرا کر بولی۔ شاید، مگر تم کہاں رہتی ہو؟ وہ یہ سوال تھا جس کا وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ پرسوں شام وہ اپنی تمام کشتیاں چلا کر واپس جانا چاہتی تھی کہ جلی ہوئی کشتیوں پر سواری کر کے افق ارسلان اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔